السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب ایجاب غسل الرجلین۔ عن ابی ہریرہ قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقب من النار۔ عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوزعون فرعى آقابهم تلوه فقال ويل للآقاب من النار أسبغ الوضوء۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی یہ جو باب ابھی ہم نے سنا ہے، باب ایجاب غسل الرجلین، وضو کا طریقہ چل رہا ہے، اور وضو کے تعلق سے آخری بات ہے پاؤں کا دھونا، اور اس حوالے سے امام نسائی یہ اب باب شروع کر رہے ہیں پاؤں دھونے کے حوالے سے۔ تو پہلا جو باب ہے وہ ہے ایجاب غسل الرجلین، اور اگر مضاف بنائے باب ایجاب غسل الرجلین، دونوں پاؤں کے دھونے کا واجب کرنا۔ جی دونوں پاؤں کے دھونے کا واجب کرنا۔ ایجاب جو ہے نا یہ واجب سے ہی نکلا ہے، اوجب یوجب ایجابا باب افعال، جس کا معنی ہوتا ہے واجب کرنا۔ یہ واجب کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی نے واجب کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں واجب کیا ہے۔ حدیث لائے ہیں پہلی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے۔ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ویل للعاقب من النار. ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا؟ کیا ترجمہ ہے؟ ایڑیوں کے لیے جی عاقب کہتے ہیں ایڑی کو. عاقب ایڑی، تسنیہ اس کی عاقبین. اور جمع اسی کی آتی ہے اعقاب، جیسے بعض احادیث میں آیا ویل للاعقاب من النار. لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا معنی بتاتے ہیں. ویل ہے یعنی تباہی، بربادی، ہلاکت، سارے معنی کر سکتے ہیں. للعاقب ایڑی کے لیے، من الناری جہنم کی، یعنی یہ من الناری کا تعلق ویل سے ہے. بربادی ہو من الناری جہنم کی، کس کے لیے؟ للعاقب ایڑی کے لیے. اگلی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس میں یہی لفظ جمع کے ساتھ مذکور ہے، للاعقاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کیوں تھی؟ تو اور کیا ہوتی؟ ابو القاسم ہی ہوگی نا؟ جی ہاں، زیادہ مشہور بات بھی یہی ہے، بڑے بیٹے پر کنیت رکھی جاتی ہے. اچھا یہ حدیث آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، اس کا آگے حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے مزید بات واضح ہو جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا. ایڑی کے لیے جہنم کی ویل ہے اور جہنم کا عذاب ہے. للعاقب کا تعلق یہ یعنی ویسے تو دونوں کا تعلق اسی سے ہے، لیکن للعاقب کا جو متعلق ہے وہ محذوف مانیں گے ہم، یعنی کائن للعاقب، ویل کائن للعاقب. اگلی حدیث ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ان عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو یعنی کچھ لوگوں کو، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو یتوضؤون وضو کرتے ہوئے. محذوف کیا ہے وہ للعاقب میں ہم نے بتایا تھا کائن یا ثابتن بھی نکال سکتے ہیں، کوئی بھی نکال سکتے ہیں. دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو یتوضؤون وضو کرتے ہوئے. فرآ اعقابهم تلوح، آپ نے دیکھا ان کی ایڑیاں تلوح خشک ہیں. یہ لاح یلوح جو ہے نا، اس کا اصل معنی ہوتا ہے چمکنا. اصل معنی اس کا ہوتا ہے چمکنا. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اعقابہم تلوح، کہ آپ نے ان کی ایڑیوں کو دیکھا تلوح چمکتی ہوئی. اس چمک سے کیا مراد ہے؟ جب انسان وضو کرتا ہے اور پاؤں دھوتا ہے، اگر کوئی حصہ خشک رہ جائے نا تو دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو حصہ خشک رہتا ہے نا وہ ایک الگ ہی چمک رہا ہوتا ہے، یعنی دور سے ہی نظر آ جاتا ہے. تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا گیا تلوح، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی. مانا پاؤں سارا دھلا ہوا تھا لیکن تھوڑا سا حصہ، ایک حدیث کے مطابق یعنی مثل الظفری، ناخن کے برابر اتنا سا حصہ تھا جہاں پہ
یعنی جس کو دھویا نہیں گیا تھا صحیح طرح. حدیث نمبر 111. تو تلوح جیسے وہ ایک عربی کا شعر بھی ہے نا, یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب. لکھنے والے کا خط, لکھائی اس کی, وہ زمانوں تک چمکتی رہتی ہے اس کی کتاب میں, اور لکھنے والا منو من مٹی کے نیچے دب چکا ہوتا ہے. یہ اس کا شعر ہے. تو مطلب لکھنے والا مر چکا ہوتا ہے, فوت ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس کی جو لکھائی ہے وہ زمانے تک چمکتی رہتی ہے. جی ہاں, مطلب اس کی کتاب آپ دیکھ لیں, کتابیں محدثین کی, علماء کی کب سے چلی آ رہی ہیں. یہی دیکھ لیں سنن نسائی, صحیح بخاری, یہ وہ کتابیں ہیں جو یعنی دہرن صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور بالکل اسی طرح چمک رہی ہیں. ان کی چمک میں بالکل بھی کوئی کمی نہیں آئی. تو اسی لفظ سے تلوح, رآ اعقابہم تلوح, کہ انہوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اعقابہم ان کی ایڑیوں کو, تلوح چمکتی ہوئی. فقال, تو آپ نے فرمایا. اچھا, ایک حدیث میں یہ بھی سبب یعنی مذکور ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اس لیے ہوا کہ تکبیر شروع ہو چکی تھی, اقامت شروع ہو چکی, تو صحابہ نے دیکھا کہ چلو اقامت شروع ہو گئی ہے تو ہم جلدی جلدی سے وضو کر کے تکبیر تحریمہ میں یا پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں. تو اس لیے جلدی جلدی انہوں نے پاؤں دھوئے اور سارے آزاد ہوئے. تو اس جلدی جلدی میں تھوڑے سے حصے پہ وہ رہ گئی, خشکی رہ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, ویل للاعقاب من النار, بربادی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی. اسبغ الوضوء, وضو کو مکمل کرو. وضو کو مکمل کرو. ایک حدیث میں کیا ہے, کتنا حصہ, یعنی ناخن کے برابر, مثل الظفر, ناخن کے برابر. ترجمہ سمجھ آ گیا حدیث کا؟ ابھی دونوں حدیث ہیں جس میں اوپر واحد کے ساتھ للعقب ہے اور نیچے والی جمع کے ساتھ للاعقاب. ٹھیک ہے, معنی تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا, واحد بھی اس سے بھی مراد یعنی ہے تو واحد, لیکن مراد وہاں بھی پوری ہو رہی ہے, اور اگر جمع لائیں تو وہاں بھی مراد پوری ہو رہی ہے. لکھتے ہیں, آخر میں لکھیں گے شعر بھی. اسبغو کا معنی, اسبغو کا معنی مکمل کرو. یہ لفظ پہلے گزرا تھا اور ہم نے اس کا معنی آپ کو وہاں پہ بتایا تھا, اسی سے نکلا اسباغ. اسباغ جس کا معنی ہوتا ہے مکمل وضو کرنا, اعضاء کو مکمل طور پہ دھونا, 3 بار دھونا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق وضو کرنا. اس پوری چیز کا معنی ہوتا ہے اسباغ. جی, یہ حدیث ہے, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کے لیے جنہوں نے وضو میں جلدی کی اور ان کی ایڑیاں یعنی ایک ناخن کے برابر خشک رہ گئی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا ڈرانے کے لیے تھا, تحدید کے لیے. صحیح ہے, تو اس سے ہرگز کو یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے شاید یہ عذاب یہ لکھ دیا گیا اسی وقت سے, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تحدید کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا ہے, اور ساتھ ہی امت کے لیے اصول مقرر کر دیا کہ اب جو اس کو جاننے کے بعد جب اس کو پتہ ہے کہ وضو مکمل کرنا ہے, اب وہ بے احتیاطی برتے گا اور جلد بازی میں وضو کرے گا, اور اس جلد بازی میں اس کے وضو کے اعضاء خشک رہ جائیں گے, تو اس کو یہ وعید مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے مکمل وضو کرنا. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک اصول مقرر کیا امت کے لیے, ڈرانے کے لیے صحابہ کو کہا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا ہرگز کہ ان کے لیے عذاب ثابت ہو چکا, نعوذ باللہ. دوسری بات,
دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو جو لانے کا مقصد ہے وہ کیا ہے، اس حدیث کو لانے کا مقصد. حدیث کا ترجمہ دوبارہ بتا دیں، ایک مرتبہ سن لیں پھر مقصد بتاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قومن کچھ لوگوں کو، یتوضؤون وضو کرتے ہوئے، فرآ اعقابہم تلوح، آپ نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں یا ان کی ایڑیاں خشک ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. اسبغ الوضوء، مکمل کرو وضو کو. جی، حدیث کو لانے کا مقصد، یہ بہت اہم بات ہے. باب امام نسائی نے کیا قائم کیا ہے؟ ایجاب غسل الرجلین، دونوں پاؤں کو دھونے کا واجب ہونا. غسل، غسل کسے کہتے ہیں؟ دھونا. معنی مسا نہیں ہے، جی معنی مسا نہیں ہے. تو وہ حضرات جیسے روافظ وغیرہ جو پاؤں پر مسا کرنے کے قائل ہیں، یعنی بغیر موزوں کے بھی پاؤں پر مسا کرنے کے قائل ہیں، ان لوگوں کا رد ہے اس حدیث میں کہ اگر انہوں نے مسا کیا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف ایک ناخن کے برابر حصے کو دیکھا، اس پہ پانی نہیں پہنچا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا. تو معنی پاؤں کو دھونا یہ واجب ہے، مسا نہیں ہے. مسا درست نہیں ہے. مسا کس وقت ہے؟ موزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ امام نسائی کا جو باب ہے یہ دراصل ہے ہی رد ان لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو معنی یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو امام نسائی نے قائم کیا باب، کہ پاؤں کو دھونا واجب ہے. معنی جو لوگ مسا کے قائل ہیں بغیر موزوں کے بھی، ان کا یہ منہج، ان کا یہ طریقہ درست نہیں ہے. کون کہتے ہیں؟ روافظ، شیعہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اس حدیث میں نا ایک اور بات آپ نے غور کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ، ایک اور مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا اسبغ الوضوء، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیا. اور اس سے بھی واضح حدیث ہے، اس سے بھی واضح حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. ممکن ہے یہی قصہ ہو یا ممکن ہے کوئی اور قصہ ہو، لیکن اس میں ہے کہ ایک شخص کو دیکھا اور اس میں بھی یہی ہے کہ ناخن کے برابر جگہ پہ پانی نہیں لگا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، واپس جاؤ اور وضو کو اچھا کر کے آؤ. معنی کیا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو وضو دہرانے کا حکم دیا. اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حدیث میں بھی اسبغ الوضوء کہنا، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا اگر وضو کر لینے کے بعد انسان کو پتہ چلے کہ اس کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس کو چاہیے وہ جا کر دوبارہ وضو کرے مکمل شروع سے. یہ طریقہ درست نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پہ کونی خشک ہے، اچھا کونی نہیں دھلی ہوئی صحیح، چلو میں واپس جا کے اور کونی پہ ہاتھ مار کے آ جاؤں. یہ صحیح نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، آپ نے دوبارہ حکم دیا وضو کرنے کا، مانا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. شیخ الدین نے بتایا تھا حدیث کا بعض حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے. جی ہاں، اس پہ ہم آنے لگے تھے. اسبغ الوضوء مدرج کہتے ہیں اس کو.
تو ابھی جو ہم نے بات بتائی نا اس حدیث سے معلوم ہونے والا مسئلہ، یہ بھی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وضو کے بعد پتہ چلا کہ حصہ کوئی خشک رہ گئے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور اسی بات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے جو کہ فقہاء نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور وہ یہ کہ وضو میں موالات فرض ہے. موالات، موالات، والا یوالی موالتن. موالات کا معنی ہوتا ہے پے در پے اعضاء کو دھونا. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا یکے بعد دیگرے، یعنی پے در پے، فوراً. یہ ضروری ہے وضو میں. کیوں ضروری ہے؟ مانا وہ شخص جو وضو کرتا ہے اس طرح کہ اس نے کلی کی، ناک پہ پانی داخل کیا، چہرہ دھویا، پھر اس کو کوئی کام یاد آ گیا، چلا گیا، ٹھیک ہے، چلو میں فلاں کام کر کے آتا ہوں ذرا، پھر واپس آ کے اس نے وضو اپنا شروع کیا، تو اس کی یہ موالات ختم ہو گئی. پے در پہ جو وضو کرنا ہوتا ہے نا یہ ختم ہو گیا. اور اس حصے میں، اس دورانیے میں اس کا کوئی حصہ خشک رہ سکتا ہے، تو اس خشک رہنے کی وجہ سے ہی علماء نے یہ کہا ہے کہ وضو میں موالات ضروری ہے، پے در پے دھونا ضروری ہے. کیسے نکالا یہ استدلال؟ اس طرح نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے خشک حصے کے بارے میں فرمایا کہ دوبارہ جا کر وضو کرو، ٹھیک ہے. تو مانا اگر کوئی انسان وضو کرتے ہوئے موالات برقرار نہ رکھ سکے، ٹھیک ہے، پے در پہ وضو نہ کرے اور کوئی کام کرنے چلا جائے، ٹھیک ہے، وہ حصہ خشک ہو گیا، تو مانا اس کے موالات کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کا وضو مکمل نہیں ہے. تو اسی لیے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ موالات کو بھی علماء نے فرض قرار دیا وضو میں، کہ اعضائے وضو کو پے در پے فوراً دھونے چاہیے. ہاں تھوڑا بہت فاصلہ آ جائے کہ جس سے یعنی اس کا جو کچھ سیکنڈز کا فاصلہ آ گیا کہ اس سے جو ہے وہ نہیں خشک ہوتا، تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بہت زیادہ فاصلہ آ جائے کہ وہ خشک ہونے کا اندیشہ بھی ہے تو وہ جی نمی برقرار ہونی چاہیے، تو مانا وہ ہونا چاہیے. اور تھوڑے بہت اگر فاصلہ آ گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ. تسلسل اور ترتیب ضروری ہے. جی ہاں بالکل، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تسلسل بھی کہہ سکتے ہیں. جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں وہ کسی نے مدرج کا پوچھا ہوا ہے. مدرج پڑھا آپ لوگوں نے؟ مدرج یعنی اصول حدیث میں مدرج ہوتا ہے کہ حدیث میں نا، حدیث میں کوئی لفظ ایسا آ جائے جو ایسا لگے کہ حدیث کا حصہ ہے، حدیث کا حصہ ہے، حالانکہ وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتا. جی ہاں، وہ کسی صحابی کا قول یا کسی راوی کا قول ہوتا ہے، تو لگتا ہے ایسے کہ شاید وہ حدیث کا حصہ ہے، لیکن وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، آپ نے شاید حدیث پڑھی ہو کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی اور اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، چہرے اور ہاتھ چمک رہے ہوں گے. آگے فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تو جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اس چمک کو بڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کر لے، یعنی چمک کو بڑھا لے اور اعضاء کو زیادہ دھو لے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، حالانکہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ کس کا قول ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو یہ مدرج ہے، یہ لفظ فمن استطاع، اس کو ہم مدرج کہیں گے، کہ لگتا ہے ایسے کہ حدیث کا حصہ ہے لیکن دراصل حدیث کا حصہ نہیں ہوتا، وہ کسی راوی کا یا کسی صحابی کا قول ہوتا ہے. اسی طرح اس حدیث میں بھی ادراج ہے، یعنی مدرج ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ویل للاعقاب من النار، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اسبغ الوضوء ہے وہ
مدرج ہے, وہ صحابی کا قول ہے. اس کو بڑھانے کا مطلب بار بار دو یا ہاتھ کوہنیوں تک وغیرہ, یہ سارا مسئلہ ہم نے وضاحت سے بیان کیا تھا بیان کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ عمل ہے, کیا کہا تھا ہم نے اس بارے میں, یعنی ان کا اپنا ذاتی فہم ہے. ٹھیک ہے, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہے متواتر, ہمارے لیے وہی ہے. صحیح ہے, تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذاتی عمل ہے. باقی رہا چمک کو بڑھانے کا جو معاملہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ کیا جائے کہ زیادہ تر انسان وضو کرتا رہے اور وضو کو اپنا برقرار رکھے اور بار بار وضو کرے. یعنی بار بار وضو کرنے کا مطلب یہ کہ جب بھی وہ وضو کرے گا تو اس کو اس پر چونکہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چمک کو بڑھانے کا معاملہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ وضو پر محافظت, یعنی وضو برقرار رکھنا, یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یعنی بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, المؤمن یداوم علی وضوئہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وضو پر مداومت رکھتا ہے, یعنی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ سیدنا بلال کا بھی قصہ آپ جانتے ہیں, ان کی بھی عادت تھی نا کہ وہ کہتے تھے کہ میں وضو برقرار رکھتا ہوں اور جو ہی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو بھی کرتا ہوں اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں. جی ہاں, بسم اللہ. جی آگے پڑھیں آپ. باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل. عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسطة يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله. ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع. جی یہ ایک سوال ہے اور اچھا سوال ہے کہ صحابی نے کہا وضو کو سوال ہے کہ جب صحابی کا قول ہے, جب اسبغ الوضوء صحابی کا قول ہے, تو اس کو ہم حدیث کی طرح کیوں لے رہے ہیں؟ سوال ہے نا. ہم نے اسبغ الوضوء سے ایک مسئلہ نکالا ہے. ٹھیک ہے, تو حدیث سے ہم نے مسئلہ یعنی اس طرح نکالا ہے کہ اسبغ الوضوء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے, لیکن اس حدیث میں نہیں. ٹھیک ہے, دیگر حدیثوں میں. اور اسی طرح جو آپ کو بخاری مسلم کی ایک اور حدیث بیان کی, اس میں ارجع فاحسن وضوءک, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ٹھیک ہے, احسن وضوءک. تو ان حدیثوں سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمومی طور پہ اسبغ الوضوء اور اسباغ کا حکم دینا, اس وجہ سے ہم نے یہ مسئلہ نکالا ہے. اور وہ فاحسن وضوءک بھی اسی حدیث کے ہی تناظر میں ہے کہ وہ ایک ناخن کے برابر جو ہے وہ جگہ دیکھی, وہاں پہ خشکی موجود تھی, تو آپ نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا. تو ان حدیثوں سے ہم نے مسئلہ نکالا ہے. کلیئر ہے بات؟ اگلا باب ہے بابن بأی الرجلین یبدأ بالغسل. اس کو ہم بابن ہی پڑھیں گے, اب بغیر تنوین کے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ آگے ہم اس کو مضاف الیہ نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں جی جی بات جر آ رہا ہے آگے. ٹھیک ہے, تو جب جار مجرور آ گئے تو جار مجرور مضاف الیہ نہیں بنتے. صحیح ہے, تو اس لیے ہم بابن ہی پڑھیں گے, اب مضاف نہیں بنائیں گے. بابن بأی الرجلین یبدأ بالغسل, دونوں پاؤں میں سے کس کے ساتھ ابتدا کرے دھونے کی. بأی الرجلین, دونوں پاؤں میں سے کس کے ساتھ, یبدأ ابتدا کرے بالغسل, دھونے کی. یعنی دونوں پاؤں میں سے کون سا پاؤں پہلے دھونا ہے, تو یہ بھی بالکل واضح ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا وذکرت, عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کے جو شاگرد ہیں مسروق, وذکرت,
اور ذکر کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے. کسی نے کہا یہاں بابو ہے یعنی بغیر تنوین کے, تو بغیر تنوین کے درست نہیں ہوگا, بغیر تنوین کے درست نہیں ہوگا, وہاں پہ تنوین لگا دیں. دیکھو یہ جو تنوین ہوتی ہے نا, ہم نے پہلے بھی بات بتائی ہے, یہ ہر اسم کا اصل ہوتا ہے, یعنی وہاں پہ اصل یہی ہے کہ آپ تنوین دیں. تنوین کہاں نہیں دینی اس کی کچھ جگہ ہیں, یعنی اصول یہی ہے کہ ہر جگہ تنوین آئے گی, لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پہ تنوین سے رکاوٹ بن جاتی ہے. ان میں سے ایک رکاوٹ ہے مضاف ہونا. جب مضاف ہی نہیں ہے تو معنی وہاں پہ تنوین آئے گی. تو یہاں پہ ہمارا بابن پڑھیں گے کیونکہ آگے مضاف الیہ نہیں بنا سکتے. تو وذکرت ذکر کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیامن دائیں جانب کو پسند کرتے تھے. مستطاع جتنی طاقت رکھتے. فی طہورہ اپنے وضو کرنے میں, ونعلہ اور اپنے جوتا پہننے میں, وترجلہ اور اپنے کنگھی کرنے میں. جی ٹرانسلیشن ریپیٹ کر رہا ہوں. ذکرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یحب التیامن دائیں جانب کو پسند کرتے تھے. مستطاع جتنی طاقت ہوتی آپ میں, جتنی کوشش ہوتی, فی طہورہ اپنے وضو میں, ونعلہ اپنے جوتا پہننے میں, وترجلہ اور اپنے کنگھی کرنے میں. ان سب چیزوں میں دائیں جانب کو پسند کرتے. مستطاع, مستطاع مانے جتنی طاقت رکھتے. جتنی طاقت رکھتے کا مطلب ہم یوں کر سکتے ہیں جہاں تک ممکن ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے ہی آغاز کرتے, وضو میں بھی, کنگھی کرنے میں بھی, جوتا پہننے میں بھی. جی ہاں ہاں ابھی ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ پیچھے جو باب ہم پڑھ رہے ہیں, اوپر جو 2 باب گزرے ہیں, تنوین ان میں بھی نہیں ہے, تنوین ان میں بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے کتاب شروع کی تھی تو ہم نے آپ کو سارا طریقہ بتایا تھا کہ باب پڑھنے کے دونوں طریقے ہیں یہ, کہ آپ تنوین کے ساتھ بھی پڑھ لیں اس وقت ترکیب کچھ اور ہوگی, اور تنوین کے بغیر بھی پڑھیں اس وقت ترکیب جو ہے وہ کچھ اور ہوگی. یعنی وہاں پہ مضاف بنائیں گے تو تنوین نہیں پڑھیں گے, اور جہاں پہ مضاف نہیں بنائیں گے بلکہ مبتدا خبر ڈائریکٹ بنائیں گے تو وہاں پہ تنوین پڑھی جائے گی. تو بابن بأی الرجلین میں دونوں طریقے اب نہیں پڑھ سکتے, یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں بھی دونوں طریقے آ جائیں, بابن بھی پڑھ لو بابو بھی پڑھ لو. نہیں, یہاں پہ اب ایک ہی طریقہ متعین ہو چکا ہے کیونکہ اس کو مضاف نہیں بنا سکتے. جب مضاف نہیں بنا سکتے تو معنی اب تنوین پڑھنی پڑے گی بابن. تو پیچھے جو طریقے جو آپ کو گزرے ہیں وہ وہاں پہ دونوں درست ہے نا, یعنی بابو بھی پڑھ سکتے ہیں بابن بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال تو یہ آپ نے حدیث بیان کی. قال شعبۃ, شعبہ کہتے ہیں جانتے ہیں شعبہ کو, شعبہ بن حجاج بہت بڑے محدث ہیں. ان کا ایک خاص تمیز اگر آپ کو کوئی یاد ہو
جی ایکسپرٹ ان جرح و تعدیل، یہ بات نہیں ہے لیکن قریب پہنچ چکے ہیں. جرح و تعدیل کے علم کا آغاز کرنے والے، یہ بات ہے. تو قال شعبۃ، شعبہ کہتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، یعنی کوئی عام راوی نہیں ہے یہ. قال شعبۃ، شعبہ کہتے ہیں ثم سمعت یہ واسط جو ہے نا، واسط یہ ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، کوفہ اور بصرہ کے درمیان. جی اشعث کیا؟ ہاں اشعث راوی ہے، یعنی سند میں جو شعبہ ہے نا، شعبہ ان کے استاد ہیں اشعث. مغیرہ بن شعبہ نہیں ہے یہ، مغیرہ بن شعبہ تو صحابی ہے نا، یہ تو اشعث تو یہ شعبہ جو ہیں یہ تو بعد میں محدث ہیں، بعد کے. ان کا پورا نام ہے شعبہ بن حجاج. تو شعبہ کہتے ہیں ثم سمعت الاشعث بواسط، میں نے پھر سنا اشعث کو واسط مقام پہ، یعنی واسط جو شہر ہے کوفہ اور بصرہ کے درمیان. میں نے پھر سنا اشعث کو واسط مقام پہ یقول، یہ کہتے ہوئے یحب التیامن فذکر شأنہ کلہ، کہ آپ کو دائیں جانب پسند تھی. یحب التیامن، آپ کو دائیں جانب یعنی پسند تھی، پسند کرتے تھے. یہ سنا، مانا کیا کہ واسط مقام پہ شعبہ کہتے ہیں میں نے اشعث سے سنا کہ انہوں نے حدیث بیان کی یحب التیامن فی طہورہ ونعلہ وترجلہ، اس طرح، یعنی واسط مقام پہ انہوں نے مستطاع کے الفاظ ذکر نہیں کیے. پھر مستطاع کے الفاظ جب انہوں نے حدیث بیان کی کوفہ میں. جی ہاں جی، اشعث یعنی خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ شعبہ یہ کہتے ہیں میں نے اشعث سے یہ حدیث دو بار سنی ہے، ایک بار سنی واسط مقام پہ اور ایک بار سنی کوفہ کے مقام پہ. جب واسط میں سنی تو انہوں نے مستطاع کے الفاظ ذکر نہیں کیے، تو اس وقت حدیث کس طرح بنے گی؟ یحب التیامن فی طہورہ ونعلہ وترجلہ. اور جب میں نے یہ حدیث ان سے سنی کوفہ کے مقام پہ تو اس وقت انہوں نے مستطاع کے الفاظ بھی ذکر کیے. اس وقت حدیث کس طرح بنے گی؟ جیسے آپ کے پاس اوپر لکھی ہوئی ہے یحب التیامن مستطاع فی طہورہ ونعلہ وترجلہ. تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ فرق ہے. جی ہاں بالکل، احتیاط. ایک بار پھر سن لیں ترجمہ. ثم سمعت الاشعث بواسط، شعبہ کہتے ہیں، اشعث کون ہے؟ اشعث جو ہے نا یہ شعبہ کے استاد ہیں، شعبہ کے استاد ہیں. تو شعبہ کہتے ہیں ثم سمعت الاشعث بواسط، میں نے پھر سنا اشعث کو واسط شہر میں، کوفہ اور واسط، واسط تو کہتے ہیں میں نے سنا اشعث کو واسط میں یقول، یہ کہتے ہوئے یحب التیامن، کہ آپ پسند کرتے تھے دائیں سائڈ کو. فذکر شأنہ کلہ، تو انہوں نے ذکر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کام. یہ اشارہ ہے اوپر کاموں کی طرف، ٹھیک ہے، فی طہورہ ونعلہ وترجلہ، ان کاموں کی طرف اشارہ ہے. فذکر
یعنی انہوں نے ذکر کیا. شعبہ کہتے ہیں اشعث نے یہ سارے جو اوپر کام ذکر ہوئے وہ ذکر کیے کہ دائیں جانب کہاں کہاں پسند تھی, وہ سارے کام ذکر کیے. تو معنی اس حدیث میں مستطاع کے الفاظ نہیں تھے. ثم سمعتہ بالکوفۃ, پھر میں نے ان سے سنا کوفہ میں, کوفہ شہر میں, یقول یہ کہتے ہوئے یحب التیامن مستطاع, کہ آپ دائیں جانب کو پسند کرتے تھے جہاں تک ممکن ہوتا, جتنی آپ میں طاقت ہوتی. یہ پہلے معنی سمجھ لیں پھر واسط پہ بحث کرتے ہیں. شأنہ کا کیا مطلب ہے؟ شأنہ کا مطلب کام, یعنی ترجمہ اس طرح بنے گا فضا کرا ذکر کیا اشعث نے شأنہ کلہ, آپ کے سارے کام جو اوپر حدیث میں بیان ہوئے کہ آپ کو تیامن کس کس چیز میں پسند تھا, ان سارے کاموں کا ذکر کیا. ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ یہ سوال کسی نے کیا کہ ہمارے ہاں واسط پر زبر ہے, یعنی بواسطہ, ٹھیک ہے, زبر ہے آپ کے پاس بھی, ٹھیک ہے, اور اس کو یعنی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں بواسطن, دونوں اس لیے پڑھ سکتے ہیں یعنی جہاں پہ زبر ہے نا, زبر, تو معنی وہاں پہ انہوں نے اس کو غیر منصرف بنایا ہے. بحرف جر آ رہا ہے لیکن جر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف اس لیے ہے کیونکہ جو جگہوں کے اور شہروں کے نام ہوتے ہیں نا, شہروں کے نام وہ اکثر غیر منصرف ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک تو مؤنث بھی ہوتا ہے اور علمیت بھی ہوتی ہے, جگہ کا نام بھی ہے اور اکثر مؤنث استعمال ہوتا ہے, لہٰذا غیر منصرف کے وہاں پہ سارے اسباب جمع ہوتے ہیں. مگر علماء نے کچھ شہروں کے نام بتائے ہیں کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کو آپ منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں, غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ان ناموں میں ایک نام واسط ہے, یعنی آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں بواسطن, اور اس کو آپ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں بواسطہ. کوفہ میں تائے تانیس ہے, پھر کیوں زیر ہے؟ زیر اس لیے کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہو گیا. تو آپ نے یہ اصول بھی پڑھا ہے کہ جب غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو پھر وہ کسرہ کو قبول کر لیتا ہے. تو واضح ہے بات جی. اچھا, حدیث کا آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا. اب سوال ہے کہ مستطاع, ٹھیک ہے, مستطاع کا معنی کیا ہے کہ جتنی طاقت ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہوتا آپ دائیں جانب سے ابتدا کرتے, ٹھیک ہے. معنی کہیں کہیں بائیں جانب بھی ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو معنی ایک تو یہ بات ہے کہ کہیں کہیں بائیں جانب بھی ہو جاتی تھی, لیکن مستطاع کا معنی ہے کہ اکثر آپ دائیں جانب سے آغاز کرتے تھے. اور پھر اس حدیث میں کچھ خاص کاموں کا ذکر ہے, وضو ہے اور جوتا پہننا, کنگھی کرنا, ان خاص چیزوں کا ذکر ہے. کچھ احادیث میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں وفی شأنہ کلہ, کہ آپ کو تیامن پسند تھا اپنے ہر اچھے کام میں, اپنے ہر کام میں آپ کو تیامن پسند تھا, یعنی دائیں جانب سے شروع کرنا آپ کو پسند تھا. تو معنی ہر اچھے کام میں تیامن اور دائیں جانب کو ہی فوقیت دینی چاہیے, وہیں سے آغاز کرنا چاہیے. باقی رہی مستطاع کا ہونا یا نہ ہونا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ انہوں نے مستطاع کے بغیر ذکر کر دیا اور ایک جگہ پہ انہوں نے مستطاع کے ساتھ ذکر کر دیا.
اچھا یہ ایک شریعت کا نا اصول ہے, شریعت نے ہر اچھے کام, خوبصورت تزئین والے کام میں, اور اللہ تعالیٰ کی جو جن کاموں میں رضا ہوتی ہے نا, ان کاموں کا آغاز دائیں جانب سے ہی کیا ہے اور اختتام بائیں جانب سے ہے. کیا مطلب ابتدا اور اختتام؟ یعنی مثال کے طور پہ مسجد میں داخل ہونا اچھا کام ہے نا. داخل ہونا کس طرح ہے؟ پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ دایاں, ٹھیک ہے, سیدھا پاؤں رکھنا ہے. اور اختتام واپس جب نکلنا ہے تب کیا کرنا ہے؟ بایاں پاؤں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو تزئین والے خوبصورتی والے کام ہے, لباس پہننا یا جوتے پہننا, جوتے پہننے میں کیا تلقین ہے؟ پہننا کس کو چاہیے؟ پہلے دائیں پاؤں کو, اور اتارنا کس کو چاہیے؟ پہلے بائیں جانب کو, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی اصول ہے, یعنی یہ والا ابتدا اور اختتام والا, اس کے ساتھ یہ بھی اصول ہے کہ ایک ہے طہارت اور ایک ہے نجاست کو زائل کرنا, نجاست کو ختم کرنا. طہارت والے امور بھی دائیں جانب سے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے پڑھا یحب التیامن فی طہورہ, ٹھیک ہے, یعنی اپنے وضو میں, وضو طہارت والا کام ہے نا, تو اس میں دائیں جانب سے آغاز کرنا. اور جو نجاست کے امور ہیں, نجاست زائل کرنے والے, جیسے استنجا کرنا, صحیح ہے, یا استنصار جو ہم کرتے ہیں, ناک کے فضلے کو جھاڑنا, یہ کس ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ الٹے ہاتھ سے. تو یہ بھی اصول ہے. جی آگے پڑھیں. جی جی ہاں, دائیں جانب کروٹ. غسل الرجلین بالیدین, یہ ضعیف الاسناد لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا پھر ہے الامر بتخلیل الاصابع عن عاصم بن لقيط عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. اچھا جمائی کو کس ہاتھ سے روکنا چاہیے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دونوں کر سکتے ہیں. ویسے بہتر یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے کیا جائے. ہاں یہ جو باب آپ نے پڑھا نا, اگلا باب پڑھ لیا تھا, الامر بتخلیل الاصابع, ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے جو باب ہے نا جس میں حدیث ذکر نہیں ہے, یعنی غسل الرجلین بالیدین, دونوں پاؤں کو دھونا دونوں ہاتھوں سے. پہلے اس کا مقصد سمجھیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاؤں جو ہم دھوتے ہیں نا, تو زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دھوتے ہیں, الٹے ہاتھ سے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو باب قائم کیا گیا وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے پاؤں دھونا, یعنی آپ سیدھا ہاتھ بھی استعمال کر رہے ہیں اور الٹا ہاتھ بھی استعمال کر رہے ہیں, تو اس طرح پاؤں دھوئے جائیں. حدیث جو لائے ہیں اس بارے میں وہ حدیث سندن ضعیف ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جب پاؤں دھوئے نا, تو آپ نے پاؤں اس طرح دھوئے کہ دونوں ہاتھوں سے دھوئے, ٹھیک ہے, دونوں ہاں اپنے یعنی دونوں پاؤں, سیدھا ہاتھ بھی اور سیدھا پاؤں بھی اور الٹا پاؤں بھی دونوں ہاتھوں سے دھوئے, یہ بیان ہے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, ٹھیک ہے. علامہ البانی نے بھی ضعیف کہا اور دیگر بہت سے محققین نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کرنا کیا چاہیے, ٹھیک ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں پہلی بات, جب اس بارے میں کوئی حدیث بیان نہیں کی گئی نا, تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی جب حدیث بیان نہیں کی گئی کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے دھو یا الٹے ہاتھ سے دھو
یا دونوں ہاتھوں سے دھو, کوئی بھی حدیث اس طرح نہ ملے تو وہاں پہ آپ کو اختیار ہے, ٹھیک ہے, اختیار دے دیا گیا کہ آپ نے دھونے, اگر آپ دونوں ہاتھوں سے دھونا چاہ رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے بھی دھو سکتے ہیں, یعنی اختیار بہرحال موجود ہے. لیکن جہاں تک بات ہے افضل کی, اولا یعنی بہتر کیا ہے, بہتر, تو بہتر یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے دھوئیں. صرف کیا بہتر ہے کہ صرف الٹے ہاتھ سے دھویا جائے. کیوں؟ کیونکہ پاؤں ایسی جگہ ہے جہاں پہ گندگی لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے اصول پہلے بتایا تھا کہ نجاست کو زائل کرنے والے جو کام ہیں وہ کس سے ہونے چاہیے, بائیں ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے, ٹھیک ہے. تو مانا آپ پاؤں دھونے میں اپنے سیدھے ہاتھ کو استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, صرف الٹے ہاتھ کو استعمال کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کرے یعنی دونوں ہاتھوں سے دھوئے تو مانا اس کو آپ یعنی برا نہیں کہہ سکتے, سمجھا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے یا ناجائز کام کر رہا ہے. نہیں, کام وہ اپنا اختیار والا کر رہا ہے, لیکن خلاف اولا ہے, بہتر بات کے خلاف ہے. بہتر بات کیا ہے کہ چونکہ پاؤں جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ اس پہ گندگی لگ جاتی ہے, تو گندگی کو صاف کرنے والا جو اصول ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ صرف الٹے ہاتھ کے ذریعے ہونا چاہیے. تو یہی بات راجح ہے. باقی رہی ہے جو باب قائم کیا کہ دونوں ہاتھوں سے پاؤں کو دھونا, اور اس میں جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. اب تو کھڑے ہو کر پانی ڈالتے ہیں, اگر دونوں نہ استعمال کریں تو پھر وضو کیسے ہوگا؟ دونوں ہی ہاتھ نہ استعمال کریں, یہ تو اختیار کیسا ہے شیخ صاحب, ریپیٹ کر دیں, دلیل کس طرح ہوگی؟ اختیار میں نے کہا یہ بات ہے اختیار کہ اس حدیث یعنی پاؤں کے دھونے کے بارے میں نا کوئی اس طرح کی واضح حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ کس ہاتھ سے دھونا چاہیے, یا دونوں ہاتھوں سے دھونا چاہیے, یا ایک ہاتھ سے دھونا چاہیے. تو جب کوئی واضح حدیث نہیں ملتی تو مانا وہاں پہ آپ کو اختیار دے دیا جاتا ہے. تو اس طرح آپ کو اختیار ہے کہ آپ دو ہاتھوں سے دھو سکتے ہیں, لیکن یہ خلاف اولا ہے, بہتر بات کے خلاف ہے. بہتر بات کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ پاؤں یعنی اس سے آپ نے گندگی صاف کرنی ہے تو وہ الٹے ہاتھ سے ہونا چاہیے. جیسے شاور سے دھو لیتے ہیں بنا ہاتھ لگائے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی بنا ہاتھ لگائے جو دھوتے ہیں نا وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. وضو میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو مل کر دھوئیں, ہاتھ لگا کر. یہ ہم نے کچھ احباب کو دیکھا ہے وہ اس طرح وضو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹوٹی سے جب ہاتھ دھونے ہو تو ایسے یوں پانی لے کے ایسے اوپر گرا دیتے ہیں کونیوں پہ, تو بھائی چلو وضو ہو گیا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں نہیں, ملتے نہیں ہیں, یہی تو بات ہے, ملتے نہیں ہیں, بس ایسے یوں اوپر گرا دیا پانی, ایسے سائڈ نے دھو لی, چلو بھائی ہاتھ دھل گیا, اب آگے چلو. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. وضو میں نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے, اور جو اسباغ ہے وضو کا مکمل ہونا, اور اسی طرح خشکی سے بچنا, اس کی یہی کیفیت ہے کہ آپ اعضاء کو مل کر دھوئیں, یعنی ہاتھوں کا استعمال کر کے دھوئیں. تو یہ طریقہ ہے. جو باب پڑھے اگلا, الامر بتخلیل الاصابع. ایک بار مکمل وضو پریکٹیکلی دکھائیں. پہلی دفعہ مل کر, ہاں وہ تو صحیح ہے نا, یعنی پہلے آپ نے گرا دیا پھر مل لیا, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تو ہے نا کہ صرف آپ پانی گرا رہے ہیں مل نہیں رہے, وہ غلط ہے. مل کے اگر پھر گرایا جائے پونے پر. وضو میں ابتدائی ہاتھ دھونا سیدھا ہاتھ ہوگا. جی ہاں وہ تو یعنی دونوں ساتھ ہی ہے نا, یعنی ایسے ساتھ دھونا. اچھا, الامر بتخلیل اصابع, انگلیوں کا خلال کرنے کا حکم دینا. آپ نے تخلیل الاصابع والی حدیث پہلے بھی پڑھی تھی کہ انگلیوں کا خلال کرنا یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا, اور اب دوبارہ پڑھ رہے ہیں تخلیل الاصابع, تو یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا, اور دونوں کے لیے امر ہے, نبی علیہ السلام کا حکم ہے. تو مانا یعنی اس طرح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, اس طرح کرنا چاہیے. حدیث لائے ہیں, کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟
ان عاصم ابن لقیط، عاصم بن لقیط اپنے والد لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت، جب تم وضو کرو، فاسبغ الوضوء، تم مکمل وضو کرو. اسباغ کا معنی جو مکمل وضو وہ ہم بتا چکے ہیں. وخلل بین الاصابع، اور خلال کرو انگلیوں کے درمیان، اور خلال کرو انگلیوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اور ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس طرح خلال ہوتا ہے ہاتھوں کی انگلیوں کا. اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کس سے کرنا ہے؟ چھوٹی انگلی سے. یہ سنت ہے. چھوٹی انگلی سے آپ نے، کیونکہ چھوٹی انگلی حجم میں بھی چھوٹی ہے تو آرام سے خلال ہو جاتا ہے. تو یہی سنت ہے کہ جب پاؤں دھوئے جائیں تو خلال کرنا چاہیے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. جی جی وہاں پہ مدرج تھے. جی ہاں. ناخن کے اندر پانی جانا لازمی ہے وضو میں. ناخن کے اندر پانی جا ہی نہیں سکتا، بس اس کے اندر لے جانا ضروری تو جا ہی نہیں سکتا. بس آپ نے ناخن دھو لیا وہ کافی ہے. یعنی پاؤں دھو لیا تو اس میں ناخن بھی دھل جاتا ہے. اس طرح ہاتھ کا خلال کس طرح وہ بتایا نا کہ یعنی اپنے ہاتھوں کی اس طرح تشبیک کرنا، ایسے ایک انگلی یعنی انگلیوں کو دوسروں میں داخل کرنا. فاسبق کا معنی مکمل کرو، اسباغ مکمل کرو. کس وقت پہ ہوگا؟ یعنی جب پاؤں کا آپ آغاز کریں گے نا تو آغاز آپ کو چاہیے پہلے خلال سے کریں، کیونکہ پاؤں کے دھونے کا آغاز ہوتا ہی یہاں سے، شروع سے انگلیوں سے. تو اس کے شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے خلال کرنے انگلیوں کا ایسے داخل کر کے خلال کر کے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنا پورا پاؤں اوپر نیچے سے دھونا ہے 3 مرتبہ. اس کا آگے باب الگ سے آ رہا ہے تو وہاں پہ پھر ہم صحیح طریقہ اس کا بتا دیں گے انشاءاللہ. انگلیوں کے درمیان کا مجھے پتہ نہیں ہے ایسی کوئی حدیث، واللہ عالم. یہ تو ملتا ہے ویل للعقاب من النار، لیکن انگلیوں کے درمیان والا مجھے نہیں علم. استدلال باب کا واضح الامر بتخلیل الاصابع، انگلیوں کے خلال کا حکم دینا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں حکم دیا ہے، واضح ہے. ٹب سے دھوتے وقت 3 مرتبہ کا اندازہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ٹب سے پانی نکال رہے ہیں اس کو 3 مرتبہ نکالیں، یہ مطلب ہے. ٹب سے اگر پانی نکال رہے ہیں تو اس کو آپ 3 مرتبہ نکال لیں، یا اگر ایک ہی مرتبہ بھی نکال رہے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس طرح اپنا ایک ذہن رکھیں کہ یہ میں نے پہلی مرتبہ دھو لیا اچھی طرح مل کے، پھر اس کے بعد دوبارہ دھو لیا ہے، اس طرح تو اندازہ ہو جاتا ہے اس کا. سبحان اللہ.